السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وقال: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. صدق الله العظيم. حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا. جناب صدر اور حضرات حکم اور حاضرین محفل، آج کی بزم خطابت میں میرا موضوع سخن دینی تعلیم کی اہمیت ہے. آج جب ایک حساس اور بازمین مسلمان دنیا اسلام پر نظر ڈالتا ہے تو اس کے دل میں غم و اندوہ، قرب و علم کی لہر دوڑ جاتی ہے، اس کے آنکھوں سے نیند اڑ جاتی ہے، اس کی بھوک مر جاتی ہے. اس کے سمجھ میں نہیں آتا مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک مسلمانوں پر آفت و مصائب کا منظر کیوں ہے. ان کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، ان کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، زخم لگا کر ان زخموں پر نمک پاشی کی جا رہی ہے، ظلم کی چکی میں پیسا جا رہا ہے، شب روز ان کے فرزندوں کا قتل عام ہو رہا ہے، عزت پامال ہو رہی ہے، عرصہ حیات کو تنگ کیا جا رہا ہے. ایسا لگتا ہے سارا کفر ملت واحدہ بن گیا ہے اور مسلمانوں کو نصف و نابود کرنے پر تل گیا ہے. حضرات، آج مسلمانوں کو ان مسائل پر تنقیدی نگاہ ڈالنا چاہیے، ان کے اسباب کا پتہ لگانا چاہیے، ان کا تجزیہ کر کے سدباب کرانا چاہیے. ان میں سے ایک مسئلہ فوری توجہ طالب ہے، جس سے وقت ہماری موت ہو سکتی ہے اور آئندہ نسلوں کو ارتداد کا شکار بنا سکتی ہے. وہ مسئلہ تعلیم کا ہے. آج ہندوستان میں سرکاری اسکولوں کا نصاب کچھ اس طرح ہے، ہمارے بچوں کے ذہنوں سے دینی حمیت، اسلامی جذبات، مذہبی خودداری اور اتحاد کو آہستہ آہستہ خرچ رہا ہے اور ان میں دو ملائی تہذیب کا تقدس کر رہا ہے اور اسلامی تاریخ سے متنفر کر رہا ہے اور اسلام اور مسلمانوں کے متعلق ایسی معلومات دے رہا ہے کہ ہم نے فوری تدارک نہ کیا اور ہمارے معصوم کلیوں کو بعد سموم میں جھلسنے سے نہ بچایا تو ہمارا اسلام سلامت رہے گا، نہ تو ہمارا اسلام باقی رہے گا، نہ تو ہماری مسجدیں آباد ہوگی، نہ تو ہمارے مدارس کا جال بچھے گا. فریضادان ملت، اسی لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے علم دین کی اہمیت پر بہت زور دیا ہے اور ضروری مسائل سے واقفیت فرض عین کو قرار دیا ہے. قرآن کے آیات اور احادیث نبویہ میں بہت سے مقامات پر اس کو واضح کیا گیا ہے. مثلا ارشاد رسالت ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. کہیں کہا گیا من اوتی الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. جسے علم و حکمت کی دولت بے بہا مل گئی اسے بہت کچھ مل گیا، اسے سب کچھ مل گیا. کہیں کہا گیا فرشتے طالبان علوم نبوت کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں. کہیں کہا گیا پرندے چرندے شجر و حیا حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے دعا کرتی ہیں. کہیں کہا گیا علماء انبیاء کے وارث ہیں. الغرض بآبار مختلف لہجوں، مختلف اسلوبوں، مختلف اندازوں میں ان میں دین کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے. جگہ جگہ اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے تاکہ مسلمان اس کی طرف توجہ ہوں. حضرات، آج اپنی نسلوں کو ہم مسلمان رکھنا چاہتے ہیں تو ہر مسلمان کو چاہیے، جوان ہو یا بوڑھا ہو، ادھیڑ ہو یا بچہ ہو، مدارس و مکاتب، صباحی و مسائی نیز اسکولوں کو بچھا دے اور ہر ایک کو ضروری دینی تعلیم سے بہرور کرے. نصابی تعلیم کا نصابی تعلیم کے ذریعے سے جو زہر پھیلا ہوا ہے اسے حلال طریقے سے اس کا دریا کوئی نہیں اور ان مراکز سے زیادہ اہم
حضرات آج کا مسلمان اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دینے کی فکر نہیں ہے. آج کے مسلمان کو اپنے بچوں کو صحیح راستے صحیح تعلیم سے آراستہ کرنے کی فکر نہیں ہے. آج مسلمان کو اپنے پیٹ کی پڑی ہے. آج مسلمان کو اب بلند بلند مقامات بنانے کی فکر ہے. آج مسلمان کو دنیا کمانے کی فکر ہے. آج کا مسلمان اپنے بچوں کو بڑے شوق سے ساتھ اسکولوں کو بھیجتا ہے. بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے آج کے مسلم سماج میں دل میں دین کی اہمیت گھٹتی جا رہی ہے اور اپنے اولادوں کو دین سکھانا علم دین سکھانا حافظ عالم بنانا معیوب ہوتا جا رہا ہے. اسی بات پر میں اپنی تقریر ایک اشعار کے ساتھ ختم کرنا چاہوں گا. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کا. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.